بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 1۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر آسیہ سلیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے گھروں میں SOPs کو بھی فالو کر رہے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون اردو کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو کمرہ جماعت میں سیکنڈ ٹرم سبق نمبر 5 اور وہ کھو گئے، سبق نمبر 6 بچہ کہاں گیا، یہ تو ٹیچر نے کلاس میں آپ لوگوں کو مکمل کروا دیے تھے۔ اب آپ کا سبق نمبر 7، یہ سیکنڈ ٹرم کا لاسٹ والا سبق ہے اور سب تھے پریشان، وہ میں آپ کو اپنے لیکچر کے ذریعے پڑھاؤں گی۔ جیسے ہی میرا لیکچر شروع ہوگا آپ اپنی نوٹ بک اور پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو، تاکہ میں جو بھی آپ کو سمجھاؤں وہ آپ میرے ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں۔ اس سے ایک تو آپ کو سمجھ بھی آتی جائے گی اور آپ کا اپنا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے سبق کے حوالے سے میں کچھ آپ سے سوالات کرتی ہوں کہ ہم صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ کہاں پھینکتے ہیں؟ گریڈ 1 یہ ایسے سوالات ہیں جو بآسانی آپ لوگ بتا سکتے ہو یا آپ نے اپنے بڑوں سے پوچھ کے بھی بتا سکتے ہو۔ ان کے جوابات میں بھی کچھ دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو ہم لوگ صحت مند بھی رہیں گے، اور جو آپ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہو نا جگہ جگہ پہ، اس کو اگر آپ لوگ ایک ایسی جگہ پہ پھینکو جس سے آپ کو نقصان نہ پہنچے یا آپ کا ماحول خراب نہ ہو، اس سے بھی آپ کی صحت صاف ستھری رہ سکتی ہے۔ کھلی فضا میں ہم آسانی سے سانس بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات بھی ماحول کا حصہ ہیں۔ اگر ہم اپنے ماحول کو گندا کریں گے، کوڑا کرکٹ کو ڈھیر جو اس کے راستوں میں پھینکیں گے، تو نہ صرف انسان بلکہ حیوان اور اڑنے والے پرندے بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو آئیے ہم اسی موضوع پر سبق نمبر 7 اور سب تھے پریشان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ میں جیسے جیسے سبق کی پڑھائی کروں گی آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا اور جو لفظ گرین سے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ان کی املا اور معنی یاد کرنے ہیں اور ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ شکریہ۔ تو چلے ہم سبق نمبر 7 اور سب تھے پریشان صفحہ نمبر 49 اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ احمد چھٹی کے دن اپنے امی ابو کے ساتھ سمندر کے کنارے سیر کے لیے گیا۔ اس نے پانی پی کر اس کی خالی بوتل جیسے ہی سمندر میں پھینکی، چھپاک کے ساتھ ایک بڑی ڈولفن باہر سے آئی اور بڑے غصے سے بولی، آپ کچرا پھینک کر ہمارے گھر کو آلودہ کیوں کر رہے ہیں؟ آلودہ پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ گندا کرنا۔ احمد اتنی بڑی مچھلی کو دیکھ کر پہلے تو ڈرا مگر پھر ہمت کر کے بولا، کس کا گھر؟ ڈولفن نے کہا، میرا گھر۔ پھر احمد کو خوف زدہ دیکھ کر بولی، یعنی وہ ڈر جاتا ہے نا، ڈرو مت، میرا نام نیلی ڈولی ہے، آئیں میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں۔ احمد نے جلدی سے تیراکی کا لباس پہنا اور پھر ڈولی کے ساتھ پانی میں غوطہ لگایا۔ احمد نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، یعنی ڈر سے آنکھیں بند کر لیں، مگر جب ڈرتے ڈرتے اس نے آنکھیں کھولیں تو ہر طرف صاف نیلا پانی، رنگ رنگ کی مچھلیاں، کھیلتے کودتے سمندری گھوڑے اور کچھوے دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ایک دم سے ہم جب پیاری سی کوئی چیز دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تو سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو اس نے بھی سبحان اللہ کہا۔ اتنے میں ڈولی کا گھر آ گیا۔ دیکھیے میرے ساتھ کون آیا ہے؟ نیلی ڈولی کے بتانے پر سب گھر والوں نے احمد کو السلام علیکم کہا۔ آپ بھی السلام علیکم کہتے ہیں نا سب کو؟ دیکھیں نا، سلام کہنے سے ایک تو سلامتی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوتی ہے، اور آپ جب دوسرا کوئی وعلیکم السلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے سلام کر رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی اپنی رحمت بھیج رہا ہوتا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اتنے میں کچھوے میاں
بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر بٹھائے گھنٹی بجاتا وہاں آیا۔ ٹن ٹن ٹن۔ بچوں، کھیل کا وقت ہو گیا۔ سب جانور حیران ہو کر احمد کو دیکھنے لگے۔ نیلی ڈولی نے احمد کا تعارف کرایا، یعنی کہ اس کو اپنی جان پہچان کرائی کہ وہ کون ہے۔ تمام جانوروں نے مسکراتے ہوئے احمد کو خوش آمدید کہا۔ جب آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو آپ اسے ویلکم کہتے ہو نا، اسے گھر میں آتے ہو کہ اللہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور پھر سب مل کر چھپن چھپائی کھیلنے لگے۔ چھپن چھپائی پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھپ کر کھیلنا، کہیں دوسری آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، جو نظر نہ آنا۔ اچانک ایک طرف سے دھڑم کی آواز آئی۔ دھڑم ہوتا ہے اچانک سے اچانک سے آواز آتی دھم کر کے۔ دیکھا تو یہ کیا؟ نیلی ڈولی نیچے گری ہوئی بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال بیماروں سے بھرا ہوا دیکھ کر احمد نے حیرانی سے پوچھا، یہ سب کیوں بیمار ہیں؟ یہ سن کر کچھوا احمد کو لے کر ایک طرف چل پڑا۔ جلد ہی وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ہر طرف گندگی ہی گندگی تھی۔ گندے پانی کی بدبو جانتے ہو نا، ایسی بدبو ہوتی جو جہاں پہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ احمد کے ساتھ ساتھ کچھوا بھی زور زور سے کھانسنے لگا۔ احمد نے دیکھا کہ ایک طرف فیکٹریوں اور نالوں کا گندا پانی سمندر میں گر رہا ہے اور دوسری طرف اس میں کچرا پھینکا جا رہا ہے۔ کچرا ہوتا ہے کوئی بھی جو ضائع ہوتا ہے سامان، وہ استعمال میں نہیں ہوتا، اسے کچرا بھی کہتے ہیں ہم لوگ۔ اس گندگی کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں، کچھوے میاں نے بتایا۔ احمد اور کچھوا دونوں جب نیلی ڈولی کے پاس واپس آئے تو وہ بستر پر لیٹی ہوئی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر احمد کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے سب جانوروں سے وعدہ کیا کہ وہ واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بتائے گا کہ ہمیں سمندری پانی کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آپ لوگ صاف ستھرے پانی میں خوشی خوشی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ سن کر سب جانور بہت خوش ہوئے اور انہوں نے احمد کا شکریہ ادا کیا۔ شام ہو رہی تھی۔ سب جانور احمد کو چھوڑنے کنارے تک آئے، پھر سب نے ہاتھ اٹھا کر ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا۔ تو بچوں، آگے الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ یہی لفظ املا میں بھی آتے ہیں۔ میں پہلے املا کے لفظ بولوں گی، اس کے بعد ہم الفاظ معنی کو پڑھیں گے۔ املا میں جو لفظ آ رہے ہیں، پہلا لفظ ہے چھپاک۔ کیا لفظ ہے پہلا؟ چھپاک۔ دوسرا لفظ ہے کچرا۔ تیسرا لفظ ہے آلودہ۔ اور نمبر 4 پہ آتا ہے غوطہ۔ نمبر 5 پہ ہے تعارف۔ اور نمبر 6 پہ آتا ہے بدبو۔ انہی جو املا کے لفظ ہیں نا، انہی کے ہم لوگوں نے آگے معنی بتانے ہیں۔ وہ آپ کے صفحہ نمبر ہیں 52 پہ، یعنی کہ 52۔ ٹھیک ہے، میں یہ الفاظ ساتھ میں دہرا دوں گی، انہی کے معنی آپ کے صفحہ نمبر 52 پہ رائٹ کیے ہوئے ہیں۔ چھپاک ورڈ لکھا ہوا ہے، الفاظ لکھا ہوا ہے۔ چھپاک اس کا معنی ہے جلد۔ کچرا کوڑا کرکٹ۔ آلودہ گندا۔ غوطہ ڈبکی۔ تعارف جان پہچان۔ بدبو خراب بو۔ اور بچوں، یہی الفاظ جو ہیں انہیں کے ہم لوگوں نے جملے بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی سرگرمی میں آتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کے لیے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ وہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر اس کی پریکٹس کرنی ہے
اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں یہ لفظ تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ چھپاک لفظ ہے، اس کا جملہ ہے چھپاک سے مچھلی پانی سے باہر آئی۔ نمبر 2 پہ ہے کچرا، ہمیں اپنے ارد گرد کچرا نہیں پھینکنا چاہیے۔ نمبر 3 پر ہے آلودہ، ہمیں سمندری پانی کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پر آتا ہے غوطہ، غوطہ خور پانی میں تیر رہا ہے۔ تعارف، نمبر 5 پہ آتا ہے تعارف، مہربانی آپ اپنا تعارف کروائیں۔ نمبر 6 بدبو، کچرے سے بدبو آ رہی ہے۔ گریڈ 1 یہ آپ کا سبق نمبر 7 مکمل ہو چکا ہے۔ میں امید کروں گی کہ آپ اس کی ریڈنگ کو مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں گے۔ جو اس میں مشکل لفظ لگے وہ میں نے آپ کو دہرا دیے ہیں، انہی کے آپ لوگوں نے املا کرنی ہے اور انہی کے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے اور الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں، اور جو میں نے جملے کروائے ہیں ان کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ میں آپ کو خدا حافظ کہوں گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھے گا۔